اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا شب قدر مبارکہ کے حوالہ سے۔ سورہ دخان میں بھی ارشاد رب العزت ہے کہ اس مبارک شب کو قرآن مجید کا نازل کیا گیا۔ عظمت شب قدر کے لیے عرض کیا، اور نہایت ہی عظیم شب قدر ہے، جس پہ روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس شب قدر میں انسان کو کیا اعمال بجا لانے چاہیے؟ شب قدر میں انسان کو اچھے اعمال بجا لانے چاہیے۔ نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، نیک صدقات و خیرات کرے۔ یہ سارے اعمال انسان کو بجا لانے چاہیے، اچھے عمل ہیں۔ اور کچھ اعمال جو ہیں وہ مسنونہ بھی ہیں، مروی بھی ہیں، مأثور دعائیں ہیں، یعنی جو ائمہ علیہم السلام سے مروی ہیں دعائیں، جو عبادتیں، جو دو نمازیں مروی ہیں ائمہ علیہم السلام سے، وہ انسان بجا لائے۔ اور انسان کے کندھوں پہ اگر کوئی اس کی قضا نمازیں ہیں، واجب ہیں، قضا ہو گئی ہیں، وہ نہیں بجا لا سکا، ان شب قدر میں وہ بھی بجا لائے۔ لیکن یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ نمازیں پڑھنا اپنی فضیلت ہے، تلاوت قرآن مجید اپنی فضیلت ہے، دعائیں مانگنا اپنی فضیلت ہے، نیکی کے دیگر اعمال کرنا، صدقات و خیرات دینا اپنی فضیلت ہے، فقیروں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں کی داد رسی اس شب کو کرنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ لیکن اس شب میں ان تمام اعمال سے افضل ترین عمل کون سا ہے، جس کی طرف شاید کوئی اتنی توجہ نہیں دی جاتی؟ ہمارے ہاں مساجد اور مختلف مقامات پہ شب قدر کی بیداری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بذات خود ایک عمل ہے، احیاء لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کو جاگ کر گزارنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان نیکی کے اعمال بھی بجا لا رہا ہو، ذکر خدا میں مصروف ہو، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، تو دو عبادتیں ہو جائیں گی۔ ایک وہ شب قدر کو جاگ رہا ہے بقصد، اس قصد کے ساتھ کہ یہ ایک عمل ہے اس شب، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا عمل بھی بجا لا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ماحول میں چیز رائج ہے، شب قدر کو شب بیداری کی جاتی ہے، نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، قضا نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، مستحب نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، خاص اعمال ہیں ان شبوں کے وہ کروائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ ہم اس چینل کے عنوان سے، اس پلیٹ فارم کے وساطت سے یہ چیز بھی پھیلانا چاہتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا جو لوگ ان شبۂ قدر کو ان شبۂ قدر میں مختلف قسم کے پروگرام منعقد کرواتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اور یہ چیز خود ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں رائج تھی، اور یہ چیز حوزات علمیہ جیسے حوزہ علمیہ نجف اشرف، حوزہ علمیہ قم المقدسہ، دیگر جو ہمارے علمی مراکز، ان میں یہ چیز وہ یہ ہے کہ ہم اس شب میں افضل ترین جو عمل ہے اس کی طرف اپنی قوم و ملت اور لوگوں کو متوجہ کریں۔ اور اس پہ تمام ائمہ علیہم السلام کی روایات بھی ہیں، اور اس پہ ہمارے علماء اعلام نے بھی اپنی کتب میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ افضل الاعمال فی لیلۃ القدر هو مذاکرۃ علم التوحید والامامہ۔ تمام اعمال شب قدر میں سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ علم توحید، اور توحید کی جو مباحث اور توحید کی جو بحثیں ہیں، ہر بحث ایک اپنی سطح پہ بحث کی جائے، اور امامت کے موضوع پہ آپس میں بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اول الدین معرفتو، حضرت امام سید الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا جو دین کی ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ صدقات اول الدین معرفت، ابتدائے دین اللہ کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت، اس کی افعال کی معرفت، اس کی کن میں تو ہم نہیں جا سکتے اور روکا گیا ہے کن تک جانا، لیکن اس کے آثار سے اس کے وجود کی طرف جانا،
اور توحید خدا کو سمجھنا، چونکہ آج الغار ہے کفر و شرک والوں کی طرف سے، یہ جو مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ جو انسان کو اس وقت تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کا بہترین جو ہمارے لیے ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان شبہ قدر میں، معصوم کا یہ فرمان ہے کہ اس میں ہم محفل مذاکرہ توحید، محفل مذاکرہ امامت، مباحث توحید، مباحث امامت، کفر و شرک و الحاد کی طرف سے جو اشکالات و اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ہم ایک عالم دین کو دعوت دیں ان شبہ قدر میں، 19، 21 و 23 کی شبوں میں وہ آئیں بیٹھ کے ہمیں ان چیزوں کا، اور ان کو اعمال شب قدر شمار کیا گیا ہے۔ اہل علم کی بہت زیادہ فضیلت اور قدر ہے، اور انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے، موالی اہل بیت اطہار علیہم السلام چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلح کرے علوم اہل بیت اطہار کے، جس سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلح کر سکتا ہے۔ اس لیے شیخ صدوق رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، افضل اعمال هذه الليلہ احیاؤها بمذاکرۃ العلم۔ اس شب کے افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان علمی مباحث، علمی بحث، علمی مذاکرہ کے ساتھ شب بیداری کرے۔ نہ یہ کہ شب بیداری کرے انسان تھوڑی دیر نمازیں پڑھ لے پھر بیٹھ کے گپیں لگاتا رہے، نہ یہ، بلکہ مذاکرہ علمی بحثوں کے ساتھ اس شب کو جو ہے نا وہ بیدار ہو کر گزار دے۔ افضل اعمال ہے، نماز اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، اس کا بھی ثواب ہے، اہل علم کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے متعدد آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اور تاریخ بھی اس پہ شاہد ہے۔ جیسا کہ اس کی اہل علم کے فضیلت کے لیے چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم بھی ان علوم کو اپنے آپ میں لیں اور اپنے صدور میں، اپنے قلوب میں، دلوں میں ان علوم اہل بیت کو جگہ دیں اور اپنے آپ کو مزین کریں، چونکہ اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کو علمی اعتبار سے مسلح ہونے کی ترغیب دی ہے۔ اور اہل علم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت مجیدہ میں میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم، کہ اللہ کی وحدانیت پہ اس آیہ مجیدہ میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ گواہی دینے والے اللہ ہے، خود اس کی ذات ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکہ، اور ملائکہ ہیں، وَأُولُو العلم، اور صاحبان علم۔ دیکھیے میرے ناظرین کرام، مومنین کرام، یہاں اس آیہ مجیدہ میں اہل علم کو ملائکہ اور اللہ کی صف میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے اہل علم کا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے صف ذات خدا میں، صف الملائکہ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ میں آیہ مجیدہ ہے 11 نمبر، ارشاد رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی اور جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صاحبان علم صاحبان ایمان ہیں، لیکن ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، وہ اہل ایمان میں بھی داخل ہیں، لیکن اہل ایمان کا ایک قسم اہل ایمان کی ذکر کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اس قسم کے لوگوں کے بھی درجات بلند کرتا ہے، وَأُولُو العلم، اور جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات بلند کرتا ہے آخرت میں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے یہ حکمت دے دی جائے اللہ کی طرف سے، مال منال، پیسہ، بیلنس، کار، کوٹھی، یہ دنیا کی چند روزہ چیزیں ہیں، ان کو زوال ہے، یہ خیر کثیر نہیں ہے۔ خیر کثیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے مطابق اگر بہترین حکمت، جو بہترین چیز جو اللہ نے عطا کیا کسی کو، وہ حکمت ہے، علم ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ علم کی بلندی اور عظمت کے لیے یہی میرے خیال میں آیہ مجیدہ کافی ہے کہ خالق کائنات نے حکم دیا ہے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم کے دریا تھے، ان کے مقابل میں کوئی اہل علم نہیں ہے، باوجود جو انہیں علم لدنی حاصل ہے، علم وحبی حاصل ہے، باوجود اس علم کے ذخیروں کے ارشاد رب العزت ہوتا ہے، حبیب قل رب زدنی علما، حبیب کہہ دے
کہ میرے علم میں یا اللہ اور اضافہ فرما۔ تو علم کے حصول، علم کے تحصیل اور اسی طرح علم کو آگے پھیلانے کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ احادیث اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ تو افضل الاعمال میرے ناظرین کرام اس شب میں وہ ہے محفل مذاکرہ علم توحید، محفل مذاکرہ علم، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عبادت گزار اور ایک عالم کی کیا فضیلت ہے، کیا درجہ ہے، اور ان دو کا آپس میں کیا قیاس ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اہل علم کی عبادت گزار پہ اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو باقی تمام ستاروں پہ فضیلت ہے، جس طرح وہ چمکتا دمکتا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس شب کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ شب جو ہے وہ روشن شب ہے، اسی طرح اہل علم کی وجہ سے بھی کائنات میں روشنی پھیلتی ہے، لوگوں میں ضلالت و گمراہی کی ظلمات چھٹ جاتے ہیں۔ پس ان شبوں کو، شب قدر کو ہمیں علمی مباحث کے ساتھ، علمی مطالب کے ساتھ شب بیداری کر کے گزارنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان شب قدر کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔